اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ خراسان۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 2500 سال پیچھے، اس خطے میں جسے قدیم دنیا خراسان کے نام سے جانتی تھی۔ یہ صرف ایک علاقہ نہیں تھا، بلکہ اخمینی سلطنت کی مشرقی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ خراسان کا مطلب ہے طلوع آفتاب کی سرزمین۔ اخمینی دور میں خراسان سلطنت کا وہ مشرقی خطہ تھا جو آج کے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ اخمینی سلطنت کے سب سے اہم حصوں میں شمار ہوتا تھا۔ تقریباً 550 قبل مسیح میں اخمینی سلطنت کے بانی سائرس اعظم نے مشرقی علاقوں کو فتح کیا۔ باختر، سغدیہ، ہرات اور مرو جیسے علاقے اخمینی اقتدار کے تحت آ گئے اور یوں خراسان باقاعدہ طور پر سلطنت کا حصہ بنا۔ اخمینی سلطنت نے ایک جدید انتظامی نظام قائم کیا جسے ساتراپی نظام یا صوبائی نظام کہا جاتا تھا۔ اس وقت خراسان میں کئی ساتراپیاں تھیں، یعنی صوبے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 باختر، نمبر 2 سغدیہ، نمبر 3 مارگیانا اور نمبر 4 آریہ۔ ہر صوبے میں ایک گورنر، ایک فوجی کمانڈر اور ایک مالی افسر ہوتا تھا تاکہ طاقت ایک ہاتھ میں جمع نہ ہو۔ خراسان اخمینی سلطنت کا سرحدی محافظ تھا۔ یہاں کے لوگ گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ خراسان نے اخمینی فوج کو بہترین گھوڑ سوار دستے فراہم کیے جو وسطی ایشیا کے قبائل کے مقابلے میں استعمال ہوتے تھے۔ خراسان قدیم تجارتی راستوں پر واقع تھا جو ایران کو ہندوستان اور چین سے جوڑتے تھے۔ یہاں سے اناج، گھوڑے، معدنیات سلطنت کو فراہم کی جاتی۔ یہ علاقہ سلطنت کے خزانوں میں اہم حصہ ڈالتا تھا۔ خراسان میں زرتشتی اثرات موجود تھے، مگر اخمینی حکمرانوں نے مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ مقامی زبانیں اور رسم و رواج سلطنت کے اندر محفوظ رہیں۔ 330 قبل مسیح میں یونانی فاتح سکندر اعظم نے اخمینی سلطنت کو شکست دی۔ خراسان سمیت تمام مشرقی علاقے اخمینی اقتدار سے نکل گئے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ خراسان محض ایک علاقہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تاریخی، تہذیبی اور فکری خطہ رہا ہے جو تقریباً 2500 سال تک مختلف سلطنتوں کا مرکز یا اہم صوبہ رہا۔
ذیل میں خراسان کی تاریخ کو ترتیب وار ادوار میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قبل از اسلام خراسان 550 قبل مسیح سے 651 عیسوی تک سب سے پہلے اخمینی دور یعنی خراسان کا نام اور خطہ سب سے پہلے باقاعدہ طور پر اخمینی سلطنت کے دور میں نمایاں ہوا۔ یہ دور تقریباً 550 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح تک رہا۔ اس وقت خراسان سلطنت کا مشرقی صوبہ تھا، انتظامی، فوجی اور تجارتی لحاظ سے اہم علاقہ تھا۔ خراسان پر دوسرا دور یونان کا آیا، یہ یونانی و سلوقی دور۔ سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا، بعد میں سلوقی سلطنت قائم ہوئی۔ یونانی ثقافت، شہرکاری اور علم کا اثر آیا۔ خراسان پر تیسرا دور یعنی پارتین اور ساسانی دور آیا۔ پارتی اشکانی دور میں خراسان ایک مضبوط صوبہ رہا۔ ساسانی سلطنت 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک رہی۔ اس وقت خراسان 4 بڑے صوبوں میں سے ایک تھا اور اس کا دارالحکومت مرو اور یہ فوجی و مذہبی مرکز تھا۔ یہی وہ خراسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں خراسان ساسانی سلطنت کے زیر نگین تھا، ایک معروف جغرافیائی نام تھا۔ حدیث میں خراسان کا ذکر اسی موجودہ خطے کے طور پر آیا۔ خلافت راشدہ کے اواخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خراسان فتح ہونا شروع ہوا۔ 651 ہجری 651 عیسوی میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ خراسان اموی خلافت کا سب سے اہم صوبہ رہا۔ اس وقت دارالحکومت مرو تھا۔ عرب، ایرانی اور مقامی اقوام کا اختلاط ہوا۔ اسلامی دعوت اور فتوحات ماوراء النہر تک جا پہنچی۔ اموی دور کے بعد عباسیہ دور شروع ہوا۔ عباسی تحریک خراسان ہی سے اٹھی اور یہ دور 750 عیسوی سے لے کر 900 عیسوی تک رہا۔ خراسان اسلامی دنیا کا علمی مرکز بن گیا اور اس وقت فقہ، حدیث، فلسفہ، طب اور فلکیات کی تعلیمات دی جاتی تھیں۔ اس دور میں بخارا اور سمرقند علم کے مرکز تھے۔ اس کے بعد محمود غزنوی اور سلجوقی دور شروع ہوا۔ اس کے بعد منگولوں نے یلغار کی اور تباہی پھیری۔ چنگیز خان کی یلغار، نیشاپور، مرو، بلخ تباہ، لاکھوں افراد قتل، صدیوں کی علمی روایت کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ خراسان کی تاریخ کا سب سے تاریک دور تھا۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں تیمور لنگ اور اس کے جانشینوں نے خراسان کو دوبارہ تہذیبی مرکز بنایا۔ ان کے بعد مغل آئے اور خراسان کا نام ختم ہو گیا۔ بعد میں انگریزوں نے ان علاقوں کو تقسیم کیا۔